أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا پہلے ذکر ہوگا، آج جن صحابی کا پرتھم ورنن ہوگا ان کا نام ہے حضرت عوف پتر حارث پتر افرا انصاری. روایت میں آپ کا نام عوف بن افرا، عوف بن حارث اور اوس بن افرا ورنن ہوا ہے. افرا آپ کے پتا کا نام تھا. آپ کا سمبندھ انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ حضرت عوف کے بھائی تھے. حضرت عوف انصار کے ان 6 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکہ آ کر بیعت کی. آپ بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے. جب آپ نے اسلام سویکار کیا تو حضرت اسد بن زرات اور حضرت عمار بن حزم کے ساتھ مل کر بنو مالک بن نجار کے بت توڑے. غزوہ بدر کے دن جب جنگ جاری تھی تو حضرت عوف بن افرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے ادھک پرسن ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ اس کا ہاتھ جنگ میں ویست ہو اور کوچ کے بغیر نڈر لڑ رہا ہو، ارتھات جنگ کے یدی میدان میں ہے تو نڈر ہونا چاہیے. پھر اس پر حضرت عوف بن افرا نے اپنا کوچ اتار دیا اور آگے بڑھ کر لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. غزوہ بدر میں ابو جہل نے عوف بن حارث اور آپ کے بھائی حضرت معوذ کو شہید کیا تھا. حدیث اور سیرت کی پستک میں غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کرنے والے صحابہ کے سمبندھ میں نام ملتے ہیں. ان میں حضرت عوف بن افرا کا نام بھی آتا ہے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ورنن کر چکا ہوں. سنن ابی داؤد میں ہے کہ ان کا نام عوف بن حارث تھا. یہ دونوں نام ان کے ہیں، بولے جاتے ہیں عام طور پہ. بہرحال ان کی شہادت ابو جہل کے قتل میں بھی یہ شریک تھے اور ان کی شہادت بدر میں ہوئی. اگلے صحابی جن کا ورنن ہے وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری کا نام حضرت خالد اور ان کے پتا کا نام زید بن قلیب تھا. آپ اپنے نام اور اپنام دونوں سے پرسدھ ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کا سمبندھ انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کو عقبہ ثانیہ کے افسر پر 70 انصار کے ساتھ بیعت کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری کے پتا کا نام ہند پتری سعید تھا، جبکہ ایک کتھن کے انوسار ان کا نام زہرہ پتری سعد تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کی پتنی کا نام حضرت حسن پتری زید تھا. ان کے پیٹ سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت مصعب بن عمیر کے مدھے بھائی چارہ ستھاپت فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پدھارے تو آپ مسجد نبوی اور اپنے گھروں کے بننے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے رہے.
سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو اس پرکار ورنن کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی گھٹنا کہ بنو نجار میں پہنچ کر پھر یہ پرشن سامنے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ویکتی کے نکٹ مہمان ٹھہریں۔ قبیلہ کے پرتیک ویکتی کی یہ اچھا تھی کہ اس کو یہ گورو پراپت ہو، بلکہ کچھ لوگ تو جوش محبت میں آپ کی اونٹنی کی لگام پر ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ اس اوستھا کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اس وقت آدیشت ہے، ارتھات جہاں خدا کی اچھا ہوگی وہاں یہ سوئم بیٹھ جائے گی۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی آگے بڑھی، تھوڑی دور خرما خرما چلتی ہوئی جب اس جگہ میں پہنچی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بنائے گئے، اور جو اس وقت مدینہ کے 2 بچوں کی زمین تھی، تو بیٹھ گئی، لیکن پھر ترنت اٹھی اور آگے کی طرف چلنے لگی، پرنتو چند قدم چل کر پھر لوٹ آئی اور اسی استھان جہاں پہلے بیٹھی تھی پناہ بیٹھ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا انشاءاللہ منزل، یعنی معلوم ہوتا ہے خدا کی منشا میں یہی ہمارا استھان ہے۔ پھر خدا سے دعا مانگتے ہوئے اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور پوچھا کہ اپنے آدمیوں میں سے یہاں سے قریب ترین گھر کس کا ہے، ارتھات مسلمانوں میں سے۔ ابو ایوب انصاری ترنت لپک کر آگے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ، ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کا استھان تیار کرو۔ ابو ایوب انصاری ترنت اپنے مکان کو ٹھیک ٹھاک کر کے آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ اندر پدھارے۔ یہ مکان 2 منزل کا تھا۔ ابو ایوب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں ٹھہریں، لیکن آپ نے اس وچار سے کہ ملاقات کے لیے آنے والوں کو آسانی رہے، نچلی منزل کو پسند فرمایا اور وہاں رہنے لگے۔ رات ہو گئی تو ابو ایوب اور ان کی پتنی کو ساری رات اس وچار سے نیند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ کے اوپر ہیں، اور ادھک سنیوگ یہ ہو گیا کہ رات کو چھت پر ایک پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ ابو ایوب نے اس ڈر سے کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ ٹپک جاوے، جلدی سے اپنی چادر پانی پر گرا کر اسے خشک کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور آگرہ کیا کہ آپ کی سیوا میں کہ اوپر کی منزل میں تشریف لے چلیں۔ نویدن کیا۔ آپ نے پہلے تو دیری کی، لیکن انتتہ ابو ایوب کے آگرہ کو دیکھ کر تیار ہو گئے۔ اس مکان میں آپ نے 7 ماہ تک، یا ابن اسحاق کی روایت کی روح سے ماہ صفر کی 2 ہجری تک نواس فرمایا، مانو جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ والے کمرے تیار نہیں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی استھان پر نواس فرماتے رہے، ارتھات حضرت ابو ایوب انصاری کے استھان میں مکان میں ہی رہتے رہے۔ ابو ایوب آپ کی سیوا میں کھانا بھجواتے تھے اور پھر جو کھانا بچ کر آتا تھا وہ سوئم کھاتے تھے، اور محبت و اخلاص کی وجہ سے اسی استھان پر انگلیاں ڈالتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا۔ دوسرے اصحاب بھی سدھارنتا آپ کی سیوا میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اس گھٹنا کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ورنن فرمایا ہے۔ کچھ جملے، کچھ باتیں نئی ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ بھی سارا پڑھ دیتا ہوں۔ سدھارنتا وہی گھٹنا کا ورنن ہے، لیکن ان کا اپنا ایک ڈھنگ ہے۔ حضرت مسلم موعود کا آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، ہر ویکتی کی یہ اچھا تھی کہ آپ اس کے گھر میں ٹھہریں۔ جس جس گلی میں سے آپ کی اونٹنی گزرتی تھی، اس گلی کے خاندان اپنے گھروں کے آگے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کرتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا دھن ہے اور یہ ہماری جانیں ہیں جو آپ کی سیوا کے لیے اپستھت ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں۔ یا رسول اللہ،
اور ہم آپ کی حفاظت کرنے کے یوگیہ ہیں، آپ ہمارے ہی پاس ٹھہریں۔ کچھ لوگ جوش میں آگے بڑھتے اور آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے تاکہ آپ کو اپنے گھر میں اتروا لیں، پرنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرتیک ویکتی کو یہی اتر دیتے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے آدیشت ہے، یہ وہیں کھڑی ہوگی جہاں خدا تعالیٰ کی اچھا ہوگی۔ انتتہ مدینہ کے ایک سرے پر بنو نجار کے اناتھوں کی ایک زمین کے پاس جا کر اونٹنی ٹھہر گئی۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی یہی منشا گیات ہوتی ہے کہ ہم یہاں ٹھہریں۔ پھر فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین کچھ اناتھوں کی تھی۔ ان کا ولی آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ امک امک اناتھ کی زمین ہے اور آپ کی سیوا کے لیے اپستت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کا مال مفت نہیں لے سکتے۔ انتتہ اس کی قیمت نردھارت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مسجد اور اپنے مکانات بنانے کا نرنے کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریب گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ، میرا گھر سب سے قریب ہے اور آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ اور ہمارے لیے کوئی کمرہ تیار کرو۔ ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل تجویز کی، پرنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ملنے والوں کو کشٹ ہوگا نچلی منزل پسند فرمائی۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویکتتو سے جو اتیادک پریم پیدا ہو گیا تھا، حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں جو شدید پریم پیدا ہو گیا تھا اس کا پردرشن اس افسر پر بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور پر حضرت ابو ایوب مان تو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل پر ٹھہریں، لیکن ساری رات پتی پتنی اس وچار سے جاگتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیچے سو رہے ہیں، پھر وہ کس طرح اس بے ادبی کے مرتکب ہو سکتے ہیں کہ وہ چھت کے اوپر سوئیں۔ یہ پریم کا اظہار تھا۔ رات کو ایک برتن پانی کا گر گیا تو اس وچار سے کہ چھت کے نیچے پانی نہ ٹپک پڑے، حضرت ابو ایوب نے دوڑ کر اپنی چادر اس پانی پر ڈال کر پانی کو خشک کیا۔ صبح کے وقت پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے اور ساری بات بتائی، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانا سویکار کر لیا۔ حضرت ابو ایوب پرتی دن کھانا تیار کرتے اور آپ کے پاس بھجواتے، پھر جو آپ کا بچا ہوا کھانا آتا وہ سارا گھر کھاتا۔ کچھ دنوں کے بعد آگرہ کے بعد باقی انصار نے بھی مہمان نوازی میں اپنا حصہ چاہا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا انتظام نہ ہو گیا، باری باری مدینہ کے مسلمان آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے۔ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں، یہ حدیث کی روایت آگے ہے۔ پہلے حضرت مسلم موعود کے جو دیباچہ سے ورنن تھا وہ ختم ہوا۔ بہرحال حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اترے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں اور حضرت ابو ایوب اوپر والی منزل میں تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت ابو ایوب جاگے اور کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلتے ہیں، اتہ وہ ایک طرف ہٹ گئے اور ایک کونے میں رات گزاری۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نچلے حصہ میں زیادہ سہولت ہے۔ انہوں نے کہا میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منتقل ہو گئے اور حضرت ابو ایوب نیچے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے تھے، اور جب وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس واپس لایا جاتا تو وہ پوچھتے کہ کس جگہ آپ کی انگلیاں لگی تھیں۔ لانے والے سے پوچھتے، پھر آپ کی انگلیوں کی جگہ کا انوکرن کرتے، ارتھات وہیں سے کھاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں لہسن تھا۔ جب وہ ان کی طرف واپس لایا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی جگہ کے سمبندھ میں پوچھا اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں کھایا؟
جب ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا نہیں کھایا تو گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوپر گئے اور پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے لہسن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اس پر ابو ایوب انصاری نے کہا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ جس کو آپ نے ناپسند کیا میں نے بھی ناپسند کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اس طرح لکھی ہے، ارتھات وحی ہوتی تھی اور فرشتے آتے تھے، اور اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بو والی چیز پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حرام نہیں ہے یہ۔ مسلم میں یہ روایت اس پرکار بھی ورنت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پرستت کیا جاتا آپ اس میں سے کھاتے اور اپنا بچا ہوا کھانا میری اور بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے بچا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ نے نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ کی سیوا میں پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تا انہوں نے کہا ابو ایوب نے کہ میں بھی ناپسند کرتا ہوں جو آپ ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جو مسند احمد بن حنبل کی ہے یہ گھٹنا اس پرکار ورنن ہوئی ہے۔ ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی نچلی منزل میں ٹھہرے اور میں اوپر میں تھا۔ ایک مرتبہ اوپر پانی گر گیا تو میں اور ایوب ایک چادر لے کر پانی خشک کرنے لگے، اس ڈر سے کہ وہ پانی ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گرنے لگے۔ پھر میں ڈرتا ڈرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اچت نہیں کہ ہم آپ کے اوپر رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر استھانانترت ہو جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش پر آپ کا سامان اوپر استھانانترت کر دیا گیا اور آپ کا سامان بہت ہی تھوڑا تھا۔ پھر میں نے آگرہ کیا یا رسول اللہ، جب آپ مجھے کھانا بھیجتے تو میں جائزہ لیتا اور جہاں آپ کی انگلیوں کے نشان دیکھتا میں اپنا ہاتھ وہیں رکھتا، لیکن آج جو کھانا آپ نے مجھے بھیجا اسے جب میں نے دیکھا تو مجھے آپ کی انگلیوں کے نشان اس پر نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، دراصل اس میں پیاز تھا، یہاں پیاز کا ورنن ہوا ہے لہسن کے بجائے۔ میں نے ناپسند کیا کہ اسے کھاؤں اس فرشتے کی وجہ سے جو میرے پاس آتا ہے، جبکہ تم لوگ اسے کھاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے ساتھ ساتھ سمست غزوات میں شامل ہونے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری ورنن کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن صفیں بنائی تو ہم میں سے کچھ لوگ صف سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اور دیکھ کر فرمایا میرے ساتھ ارتھات میرے پیچھے رہو، میرے سے آگے نہ نکلو۔ حضرت صفیہ کی وداعی کی رات کا ورنن ہے، جبکہ پہلے ورنن کر چکا ہوں ایک ورنن میں سنکشیپ جو اس کا ورنن کیا تھا میں نے، لیکن پناہ ورنن کر دیتا ہوں۔ جب حضرت صفیہ کا رخصتانہ ہوا تو اس رات حضرت ابو ایوب انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمبو کے باہر ننگی تلوار لیے سمست رات پہرا دیتے رہے اور تمبو کے چاروں اور گھومتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کو تمبو کے باہر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو ایوب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس مہیلا سے آپ کے سمبندھ میں بھیبھیت ہوا کیونکہ اس کا باپ اور اس کا پتی اور اس کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں اور یہ کفر سے نئی نکلی ہے، اس لیے میں رات بھر آپ کی سرکشا کے لیے کے وچار سے پہرا دیتا رہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔
کہ اے اللہ ابو ایوب کی حفاظت فرما جس طرح اس نے پوری رات میری حفاظت کرتے ہوئے گزاری۔ امام سہیلی کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے انوسار حضرت ابو ایوب کی سرکشا فرمائی، یہاں تک کہ رومی آپ کی قبر کی سرکشا کرتے اور وہ آپ کے مادھیم سے پانی مانگتے تو ان پر بارش ہوتی۔ حضرت محمود کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں اپستت تھے۔ کہتے تھے میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا اور میرے اور ان کے مدھے نالا تھا۔ جب بارشیں ہوتی تو ان کی مسجد کی طرف پار کر کے جانا میرے لیے مشکل ہوتا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوا اور میں نے آپ سے نویدن کیا کہ میں اپنی نظروں کی کمزوری پاتا ہوں اور وہ نالا جو میرے اور میرے قوم کے مدھے ہے جب بارش آتی ہے بہنے لگتا ہے اور میرے لیے وہ پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میری اچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور میرے گھر میں ایسی جگہ نماز پڑھیں جسے میں نماز کی جگہ بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دن چڑھے میرے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی آگیا چاہی۔ میں نے آگیا دی، آپ بیٹھے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی اپنے گھر میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہیں آپ کی میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا تو کون سی جگہ ہے جہاں تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کی طرف سنکیت کیا جہاں میں چاہتا تھا آپ نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہا اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا اور جس وقت آپ نے سلام پھیرا ہم نے بھی سلام پھیرا اور میں نے آپ کو خزیرہ ارتھات گوشت اور آٹے کا ایک کھانا ہے وہ کھانے کے لیے روک لیا جو آپ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بھاگے آئے، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے آدمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا مالک کہاں ہے؟ میں اسے نہیں دیکھتا۔ تو کسی نے کہا وہ منافق ہے۔ پوچھا ایک اور صحابی کے بارے میں کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اس کے رسول سے اس کو پریم نہیں ہے اس لیے وہ نہیں آیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تمہیں علم نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور وہ اس اقرار سے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو خدا کی قسم اس کی دوستی اور اس کی باتیں منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ اس ویکتی پر حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا چاہتا ہو۔ حضرت محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کچھ اور لوگوں سے ورنن کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ایوب بھی تھے۔ وہ اس جنگ میں تھے جس میں وہ ملک روم میں فوت ہوئے اور یزید بن معاویہ ان کے سردار تھے۔ حضرت ابو ایوب نے میری بات کا انکار کیا اور کہا کہ بخدا میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کہا ہو جو تم نے ورنن کیا ہے کہ ارتھات آگ اس پر حرام ہوئی جو کیول لا الہ الا اللہ کہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر بہت کشٹ دائق گزری، میں بڑا پریشان تھا اس بات سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے اوپر ایک منت مانی کہ یدی اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا اور اس جنگ سے واپس لوٹا تو یہ بات میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں گا، بشرطے میں نے ان کی قوم کی مسجد میں ان کو جیوت پایا اس لیے میں لوٹا اور حج یا عمرہ کا احرام باندھا، پھر میں چل پڑا یہاں تک کہ مدینہ آیا اور بنو سالم کے محلے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عتبان بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی نظر جاتی رہی ہے۔ آپ اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے انہیں سلام کیا اور انہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔
پھر میں نے ان سے وہی بات پوچھی تو انہوں نے اس کو اسی طرح ورنن کیا جس طرح کہ پہلی دفعہ مجھ سے ورنن کیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے سوئم سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس پر آگ حرام ہو گئی، لیکن حضرت ابو ایوب اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنی رائے لکھی ہے۔ حدیث میں یہی آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ اس پر مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، آگے اس کا انواد پوری حدیث کا پڑھ دیتا ہوں، اس میں بھی یہی وستار آ جائے گا۔ ارتھات محمود بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ میں نے اتبان بن مالک سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرتیک ویکتی پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہوئی ہے جو سچی نیت سے خدا تعالیٰ کی پرسنتا کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ روایت ایک ایسی مجلس میں ورنن کی جس میں ابو ایوب انصاری صحابی بھی اپستھت تھے تو ابو ایوب نے اس روایت سے انکار کیا اور کہا، خدا کی قسم میں کداپی نہیں خیال کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک ایسی حدیث کو جو اصول روایت کے لحاظ سے صحیح تھی، جو روایت کے اصول ہیں حدیث ورنن کرنے کے اس کے لحاظ سے صحیح تھی، اپنی درایت حضرت ابو ایوب انصاری نے کوئی بنیاد رکھی، ارتھات اپنی سمجھ اور جو وہ سمجھتے تھے جس کو صحیح اپنے لحاظ سے اس کو بنیاد رکھ کر سویکار کرنے سے انکار کر دیا۔ اور مانو پھر فرماتے ہیں میاں بشیر احمد صاحب کہ جبکہ ممکن ہے کہ حضرت ابو ایوب کا استدلال درست نہ ہو، پرنتو بہرحال یہ حدیث اس بات کو پرمانت کرتی ہے۔ اب یہ بات پرمانت کرنا چاہتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کہ صحابہ یوں ہی نہیں ہر حدیث کو بات کو مان لیا کرتے تھے بلکہ ان کو بھی ایک غور کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ حدیث اس بات کو پرمانت کرتی ہے کہ صحابی یوں ہی پرتیک روایت کو سویکار نہیں کر لیتے تھے بلکہ درایت و روایت ہر دو کے سدھانت کے ادھین پوری تحقیق کر لینے کے بعد سویکار کرتے تھے۔ اس بخاری کی اس حدیث کی شرح میں حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن ربیع سے جب انہوں نے ارتھات ابو ایوب انصاری نے یہ روایت سنی تو انہوں نے انکار کیا۔ کچھ کا وچار ہے کہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ خالی لا الہ الا اللہ کا اقرار آگ سے سرکشت نہیں رکھ سکتا جبکہ اعمال صالحہ اس کے ساتھ نہ ہوں۔ یہ ثابت شدہ اسلامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اسی طرح ہوتا ہے، پرنتو پھر آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اقرار توحید کس قسم کا ہے، ارتھات جو دل سے چاہتے ہوں، خدا کی رضا کی خاطر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے لیے آگ حرام ہے۔ تو پھر لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت محمود نے دوبارہ تحقیق اس خیال سے کہ شاید وہ کچھ ضبط نہ کر سکے ہوں اور پھر باوجود دوبارہ تحقیق کی اور پناہ یہی ثابت ہوا کہ وہ شبد صحیح تھے جو روایت تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ آگے کسی کے ایمان یا نفاق سے سمبندھت لوگوں کے سامنے اظہار رائے نامناسب ہے۔ یہ کہہ دینا کسی کو نہ کہ منافق ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے، یہ غلط چیز ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افسر پر ابن دہشم کی سمبند میں نکتہ چینی ناپسند فرمائی تھی۔ آپ نے ناپسند فرمایا کہ اس طرح پبلک میں کہا جائے، اس پرکار کی نکتہ چینی بجائے اصلاح کے پدرو اور جھگڑے کا کارن بنتی ہے۔ ایک روایت میں ورنن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مصور بن مخرمہ نے ابواہ ستھان پر سنان کرنے کے وشے میں مت بھید کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا محرم اپنا سر دھو سکتا ہے اور حضرت مصور نے کہا کہ محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا، میں نے انہیں 2 لکڑیوں کے مدھے نہاتے ہوئے یا ان پر کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا، میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا
عبداللہ بن حنین، حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کس پرکار دھوتے تھے جبکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنا ہو تو سر نہیں دھونا چاہیے۔ تو حضرت ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا، اسے نیچے جھکایا یہاں تک کہ ان کا سر مجھے نظر آیا، ارتھات جہاں پیچھے تھے وہ سکرین جو بنائی ہوئی تھی اس کو نیچے کر کے آپ نے اپنا سر دکھایا مجھے۔ پھر انہوں نے ایک ویکتی سے کہا جو ان پر پانی ڈال رہا تھا، تو اس نے اس کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ملایا، ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے اور کہا کہ اس پرکار میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، ایک دفعہ آگے پھر پیچھے لے گئے سر دھوتے ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب ورنن کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کوئی وستو تنکا اتیادی دیکھا تو انہوں نے ان سے الگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سے اللہ وہ چیز دور کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اے ابو ایوب تمہیں کشٹ نہ پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جنگ جمل اور جنگ فین اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے لشکر کے آگے والے حصے میں شامل تھے۔ حضرت علی کو حضرت ابو ایوب انصاری کے ویکتتو پر جو بھروسہ تھا وہ اس بات سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا اور وہاں استھانانترت ہو گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کو مدینہ کا گورنر بنا دیا اور وہ 40 ہجری تک مدینہ کے گورنر رہے، یہاں تک کہ یسرا بن ابوار تاکی کے انوکرن میں امیر معاویہ کی شامی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ چھوڑ کر حضرت علی کے پاس کوفہ چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو دربار خلافت سے ماہانہ وظائف ملتے تھے۔ حضرت ابو ایوب کا وظیفہ پہلے 4000 تھا، حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں 20,000 کر دیا۔ پہلے 8 غلام ان کی زمین کی کاشت کے لیے نردھارت تھے، حضرت علی نے 40 غلام کر دیے۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت سے روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی اور انہوں نے وہ دیکھا جسے وہ ناپسند کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، ارتھات جو کہ حضرت ابو ایوب کی بات کو نہیں دیکھا بلکہ ان کی ناپسند والی بات کو نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم بعد میں اوشیہ بڑھوتری دیکھو گے، ارتھات پراتھمکتا تمہاری بدل جائیں گی۔ امیر معاویہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمست لوگوں کو کس وستو کا آدیش فرمایا تھا؟ جب یہ کہا رسول پاک نے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ایوب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ صبر کرنا، جب ایسی پراتھمکتائیں بدل جائیں جہاں تم لوگوں کی بات نہ مانی جائے، جو پسندیدہ بات نہ سنی جائے تو پھر صبر کرنا۔ اس پر امیر معاویہ نے کہا پھر تم لوگ صبر کرو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ صبر کرنا تو پھر صبر کرو، حضرت ابو ایوب نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے کبھی کسی چیز کا پرشن نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو ایوب بصرہ چلے گئے۔ حضرت ابن عباس نے ان کے لیے اپنا گھر خالی کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ اوشیہ ویسا ہی ویوہار کروں گا جیسا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ جب مہمان نوازی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ویسی مہمان نوازی میں آپ کی کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے اپنے گھر والوں کو آدیش دیا، وہ باہر چلے گئے اور حضرت ابن عباس نے کہا گھر میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب کو 40,000 درہم اور 20 غلام دیے۔ اپنا انہوں نے اور انتظام کر لیا اور ان کو نہ کیول گھر دیا بلکہ 40,000 درہم بھی دیے اور 20 غلام بھی دیے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ وَأَحْسِنُوا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
کی تفسیر میں ورنن کرتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاں کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو ترنت کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت ہم میں نہ ڈالو۔ ہم اس میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں؟ حالانکہ کداپی یہ ارتھ نہیں ہے کہ جہاں موت کا ڈر ہو وہاں سے مسلمانوں کو بھاگ جانا چاہیے اور اسے بزدلی کا پردرشن کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ارتھ یہ ہیں کہ جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو تو اس وقت اپنے مالوں کو خوب خرچ کرو۔ یدی تم اپنے اموال کو روک لو گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کا سامان پیدا کرو گے۔ اس لیے حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جبکہ وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ہم خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو شکتی اور سمان دیا اور مسلمانوں کو وجے پراپت ہوئی تو قلنا هل نقیم فی اموالنا نسہلھا، ہم نے کہا کہ اگر اب ہم اپنے مالوں کی رکشا کریں اور اسے جمع کریں تو یہ اچھا ہوگا۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے دھن خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ یدی تم ایسا کرو گے تو اس کے ارتھ یہ ہوں گے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ عطا اپنے دھن کو جمع نہ کرو بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرو، ورنہ تمہاری جانیں نشٹ ہو جائیں گی۔ دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کے بعد امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو عقبہ بن عامر جہنی ان کی اور سے مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عقبہ کے ساتھ حضرت ابو ایوب 2 مرتبہ سنیوگ ونش یہ ہوا۔ پرتھم حدیث طلب حدیث کے لیے تھا۔ انہیں گیات نہیں ہوا تھا کہ حضرت عقبہ کسی وشیش حدیث کی روایت کرتے ہیں، کیول ایک حدیث کے لیے حضرت ابو ایوب نے بڑھاپے میں یاترا کا کشٹ اٹھایا۔ دوسری مرتبہ غزوہ روم میں شرکت کے ارادے سے مصر پدھارے۔ مروان جب مدینہ کا گورنر تھا، وہ ایک روز آیا اور اس نے ایک ویکتی کو دیکھا جس نے اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لگایا ہوا تھا۔ مروان نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ شرک ہو، جھکے ہوئے سجدے کر رہے ہو۔ اور پھر مروان اس شخص کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ انہوں نے اتر دیا کہ ہاں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں اور ان پتھروں کے پاس نہیں آیا۔ عبد الرحمن حبلی سے مروی ہے، ہم سمندر میں تھے اور ہم پر عبداللہ بن قیس فزاری امیر تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کرنے والے، ارتھات اس کا ارتھ یہ تھا کہ میں اس محبت و عشق کی وجہ سے جھکا ہوا ہوں، پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی شرک کر رہا ہوں، بلکہ یہ محبت کا اظہار ہے، اور اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایکتا میرے دل میں ہے، شرک نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی سے مروی ہے کہ ہم سمندر میں تھے اور ہم پر عبداللہ بن قیس فزاری امیر تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کرنے والے کے پاس سے گزرے جو قیدیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مہیلا رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اس مہیلا کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس مہیلا کو اور اس کے بیٹے کو الگ کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پر انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کرنے والا عبداللہ بن قیس کے پاس گیا اور انہیں یہ سب بتایا تو انہوں نے حضرت ابو ایوب کو بلا بھیجا اور پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ماں اور اس کے بیٹے کے مدھے جدائی ڈالی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے مدھے قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا۔ عطا یہ جو کچھ لوگ ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور پھر یہ اسلام پر آروپ کرنے لگانے والے دیکھیں کہ سوئم کیا کرتے ہیں۔ اسلام تو اس حد تک خیال رکھتا ہے۔ اب پچھلے دنوں امریکہ کی ہی خبریں تھی کہ وہاں بھی جو ایمیگرنٹس آئے ہوئے تھے ان کو الگ الگ انہوں نے رکھ دیا۔
مہاجرین کو ماؤں کو الگ الگ، بچوں کو الگ کیا، اور کچھ بچے کچھ عرصہ کے بعد پہچان بھی نہیں سکے ماؤں کو۔ بہرحال اسلام اس حد تک تلقین کرتا ہے کہ ماؤں کو بچوں سے جدا نہ کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ اس وجہ سے حضرت مرثد بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے پاس جہاد کے ادیشیہ سے آئے تو ان دنوں حضرت عقبہ بن عامر مصر کے والی تھے۔ انہوں نے مغرب کی نماز میں دیری کی۔ حضرت ابو ایوب نے ان کے پاس گئے اور کہا، اے عقبہ، یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت عقبہ نے اتر دیا، ہم ویست تھے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، اللہ کی قسم، میرا کیول یہ ادیشیہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر باقی رہے گی، یا یہ فرمایا کہ فطرت پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب میں تاخیر نہ کرے، یہاں تک کہ ستارے چمکنے لگیں۔ ابو واصل سے مروی ہے، ارتھات پہلے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ابو واصل سے مروی ہے کہ میں حضرت ابو ایوب انصاری سے ملا، انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور دیکھا کہ میرے ناخن بہت لمبے ہیں، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آسمان کی خبروں کے سمبند میں پرشن کرتا ہے اور وہ اپنے ناخن اس طرح لمبے رکھتا ہے جیسے پرندوں کے ناخن ہوتے ہیں، ان میں سے جنابت اور گندگی اور میل کچیل اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ارتھات باتیں تو بڑی اونچی اونچی پوچھتے ہو تم لوگ، ادھیاتم کی ترقی کرتے ہو، لیکن اپنی حالت تمہاری یہ ہے کہ ناخن تمہارے لمبے ہیں اور ان میں گند اکٹھا ہو جاتا ہے، اس لیے ناخن کاٹ کے رکھو۔ حضرت ابو ایوب کا مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب کا فضل و کمال اس قدر پرمانت تھا کہ سوئم صحابہ ان سے وشیوں پر پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس، ابن عمر، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، زید بن خالد جہنی، مقدام بن مہدی، کرب جابر بن سمرہ، عبداللہ بن یزید، ختمہ اتیادی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضرت ابو ایوب کے فیض سے بھی بے نیاز نہیں تھے۔ تابعین میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، سالم بن عبداللہ، عطا بن یسار، عطا بن یزید لیثی، ابو سلمہ، عبد الرحمن بن ابی لیلی بڑے پائے کے لوگ ہیں، تو ہم وہ حضرت ابو ایوب کے چاہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ وہ معاویہ کے زمانے میں جہاد کے لیے نکلے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، مرض میں شدت ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یدی میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا لینا، اور جب تم لوگ دشمن کے مقابلے میں صف باندھے کھڑے ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں کے پاس دفن کر دینا۔ میں تم سے ایک حدیث ورنن کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یدی میری مرتیو قریب نہ ہوتی تو میں اسے ورنن نہ کرتا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت میں ورنت ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات کا سمے قریب آیا تو انہوں نے کہا، میں نے تم لوگوں سے ایک ایسی چیز چھپائی ہوئی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا، یدی تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر اللہ اسے بخش دیتا، ارتھات اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت اور بخشش کی صفت کو اس حد تک اس کا پاس کرتا ہے۔ راوی محمد ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری غزوہ بدر میں شریک ہوئے، آپ مسلمانوں کی کسی لڑائی میں پیچھے نہیں رہے، اترکت اس کے کہ آپ کسی دوسری لڑائی میں شامل ہوتے، ارتھات یدی ایک وقت میں دو وبھن جنگیں ہو رہی ہوتی تو کسی نہ کسی جنگ میں اوشیہ شامل ہوتے تھے۔ کیول ایک ورش وہ لڑائی میں شامل نہیں ہوئے
کیونکہ لشکر پر ایک نوجوان سپہ سالار بنا دیا گیا تھا، وہ اس ورش بیٹھے رہے۔ اس ورش کے بعد وہ افسوس کرتے اور کہتے کہ مجھے اس بات سے کیا غرض کہ وہ مجھ پر کون عامل نردھارت کیا گیا، مجھے اس بات سے کیا مطلب کہ مجھ پر کون نگران نردھارت کیا گیا، مجھے اس بات سے کیا مطلب کہ مجھ پر کون نگران نردھارت کیا گیا۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی۔ ورنن کیا جاتا ہے کہ جس جوان کی عمارت کی اس روایت میں ورنن کیا گیا ہے، عبداللہ بن ورنن کیا گیا ہے، وہ عبد الملک بن مروان تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو ایوب بیمار ہو گئے۔ لشکر پر یزید بن معاویہ امیر تھا اور ان کے پاس ان کی عیادت کو آیا اور پوچھا کہ آپ کو کوئی آوشکتا ہو تو ورنن کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سوار کرنا، پھر جہاں تک گنجائش ملے دشمن کے ملک میں لے جانا، پھر جب گنجائش نہ پاؤ تو وہیں دفن کر دینا اور واپس آ جانا۔ جب حضرت ابو ایوب کی مرتیو ہو گئی تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش ملی وہ دشمن کے ملک میں لے گیا اور انہیں دفن کیا اور پھر واپس آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفروا اخفافا و ثقالا، ارتھات نکل کھڑے ہو ہلکے بھی اور بھاری بھی، انفروا خفافا و ثقالا، اور میں اپنے آپ کو ہلکا بھی پاتا ہوں اور بھاری بھی۔ ایک روایت میں ورنن ہے کہ مکہ والوں میں سے کسی ویکتی سے مروی ہے کہ یزید بن معاویہ جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ لوگوں سے میرا سلام کہنا، وہ مجھے لے کر چلے اور جتنے دور وہ مجھے لے جا سکتے تھے لے جائیں۔ تو یزید نے لوگوں کو وہ سب بتایا اور حضرت ابو ایوب نے ان سے کہا تھا۔ لوگوں نے مانا اور ان کے جنازے کو جس حد تک وہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک جہاد سے چمٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی مرتیو قسطنطنیہ میں ہوئی۔ ایک روایت میں ورنت ہے کہ 52 ہجری میں یزید بن معاویہ نے اپنے پتا امیر معاویہ کی خلافت میں قسطنطنیہ کی جنگ لڑی۔ اسی ورش حضرت ابو ایوب انصاری کی مرتیو ہوئی۔ یزید بن معاویہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ ان کی قبر روم میں قلعہ قسطنطنیہ کے پاس ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اہل روم ان کی قبر کی رکشا اور مرمت کرتے ہیں اور سوکھے کے ایام میں وہ آپ کے دوارا پانی مانگا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے انوسار حضرت ابو ایوب انصاری نے امیر معاویہ کے عہد میں یزید کی کمان میں رومی حکومت کے ورد جنگ میں حصہ لیا اور قسطنطنیہ کے شہر کے پاس 50 یا 51 ہجری میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ایک روایت کے انوسار یزید نے گھڑ سواروں کو حکم دیا جو حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر آگے پیچھے دوڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس رات حضرت ابو ایوب کو دفن کیا گیا اس کی صبح رومیوں نے مسلمانوں سے پوچھا تم لوگ رات کو کیا کرتے رہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے تھے اور اسلام سویکار کرنے کے لحاظ سے ان سب سے قدیم تھے۔ ہم نے انہیں دفن کیا جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو، اور اللہ کی قسم یدی قبر کھودی گئی تو جب تک ہمارے پاس حکومت ہے عرب کی سرزمین میں تمہیں تمہارا یہ بگل نہیں بجے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاں سوکھا پڑتا تو ان کی قبر سے تھوڑی سی مٹی ہٹاتے تو بارش ہو جاتی۔ یہ وہاں بھی روایت قائم ہے، کہاں تک صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری 50 یا 52 ہجری میں غزوہ قسطنطنیہ میں فوت ہوئے۔ انتم شبد اکثر لوگوں کا ہے ارتھات 52 ہجری کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ترکی کے شہر استنبول میں ہے۔ مزار ایک چبوترے میں سے ہے جسے پیتل کی جالی دار دروازے سے بند کیا ہوا ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ ہردے کی شانتی کے لیے یہاں اپستھت ہوتے ہیں۔ اب بدری صحابہ کا یہ ورنن تو ختم ہو گیا، لیکن چاروں خلفاء کا انشاءاللہ ورنن کروں گا۔ پہلے سنکشیپ ورنن ہوا تھا کچھ کا، اب وستار پوروک ورنن کروں گا۔
اسی طرح شروع میں کچھ صحابہ کا سنکشیپ ورنن ہوا تھا، اگر ان کے بارے میں کچھ اور مواد میسر آیا تو وہ بھی ورنن کر دوں گا ان کے جب یہ سب لکھا جائے گا، تو اس حصہ میں چلا جائے گا وہ ان صحابہ کی جیونی میں، اور چند ایک ہی ہوں گے وہ لوگ۔ اب کچھ مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں جن کی پچھلے دنوں مرتیو ہوئی، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ نماز کے بعد پہلا ہے مکرم عبدالحی منڈل صاحب، معلم سلسلہ ہیں، انڈیا کے 25 ستمبر 2020 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 53 ورش کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے ورش 1999 عیسوی میں تحقیق کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ 2003 میں جامعۃ المبشرین سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وفات تک محنت اور اخلاص اور لگن سے خدمت سلسلہ کرتے رہے۔ اس لحاظ سے مرحوم کا عرصہ خدمت 17 ورش بنتا ہے۔ مرحوم انتہائی مخلص، دیانتدار، اطاعت گزار، نمازوں کے پابند اور سلسلہ سے محبت رکھنے والے معلم تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی سکون قلب پردان فرمائے، بیوی بچوں کو۔ اگلا جنازہ ہے مکرم سراج الاسلام صاحب، معلم سلسلہ، ضلع مرشد آباد، بنگال کا، جو 14 اکتوبر 2020 کو 60 ورش کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلم صاحب مرحوم نے 2002 میں جامعۃ المبشرین قادیان میں 6 ماہ کی معلمین کی ٹریننگ پراپت کی اور 2020 تک بطور عارضی بالمقطع معلم خدمت کرتے رہے۔ اس لحاظ سے معلم صاحب مرحوم کا عرصہ خدمت 18 ورش بنتا ہے۔ مرحوم انتہائی مخلص، دیانتدار، اطاعت گزار، نماز روزے کے پابند، سلسلہ سے محبت کرنے والے محنتی معلم تھے۔ مرحوم نے اپنی پتنی کے اترکت 3 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ بڑی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، تیسری بیٹی ابھی شکشا پراپت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے پریجنوں کو بھی صبر عطا فرمائے، نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ تیسرا جنازہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نواسے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے پوتے، حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب عبداللہ خان صاحب کے بیٹے مکرم شاہد احمد خان پاشا کا، جو 26 اکتوبر کو 85 ورش کی آیو میں وفات پا گئے، ہسپتال میں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ موسی تھے۔ مکرم شاہد احمد خان صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی شریمتی امت الشکور صاحبہ کے ساتھ، جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی پتری تھی، ان سے ہوئی 1962 عیسوی میں، اور ان کا نکاح مولانا جلال الدین صاحب شمس نے پڑھا تھا۔ حضرت مسلم موعود کی بیماری کی وجہ سے پہلی شادی، ان کے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ دوسری شادی ان کی سمینہ سعید صاحبہ پتری سعید صاحب مرحوم سے ہوئی 1977 میں، جن سے ایک بیٹا ہے ان کا، وہ امریکہ میں ہے آج کل۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ باقاعدہ ان کو کوئی جماعتی خدمت تو ان کی نہیں ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ بعض بیرونی دوروں میں ان کو جانے کی توفیق ملی اور وہاں خدمت کا ان کو اوسر ملا۔ اور اس طرح دوسری خوبی ان کی یہ بھی ہے، ان کی پتنی نے لکھا تھا کہ بڑے غریب پرور تھے، بہت سے غریبوں کو خرچ دیا کرتے تھے، بلکہ ایک مکان بھی بنا کے دیا، اور باقاعدگی سے امداد کرنے والے تھے۔ غریبوں کو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کے ساتھ سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم سعید مسعود احمد شاہ صاحب، شیلفورڈ UK کا، جو 8 ستمبر کو دل کی دھڑکن رکنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے پتا حضرت سید ناظم حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوارا سے آئی تھی، جنہوں نے 1902 میں 20 ورش کی عمر میں قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سید مسعود احمد شاہ صاحب 1962 میں UK آنے کے بعد مستقل طور پر شیلفورڈ میں رہائش پذیر تھے،
شیلفرڈ میں جماعت قائم ہونے پر آپ کی رہائش گاہ کا پہلا نماز سینٹر بنایا گیا۔ 1970 تک آپ ہی صدر جماعت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں 1997 سے لے کر آخری دم تک سیکٹری ضیافت کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم خوش مزاج، مہمان نواز، شریف النفس، خدمت کے جذبے سے سرشار، غریبوں کے ہمدرد، ایک نیک، مخلص اور باوفا انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ اتیادھک سمبندھ تھا۔ آپ کی پتری ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں جماعت اور خصوصاً خلافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے اور ہر 6 ماہ بعد خلیفۃ المسیح سے ملاقات کے لیے تلقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پتری اور پتنی کو صبر اور حوصلہ پردان کرے، ان سے مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے۔ شاہ صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ایک پتری کو اور پتنی کو، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر